شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ ماہ شعبان کے روزے رکھتے ہوئے، چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا دیکھ کر، ماہ رمضان کی عظمت کا ادراک کرتے ہوئے، نیتوں کو خالص کر کے، اپنے دلوں کو صاف کر کے ہمیں رمضان المبارک کا استقبال کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ قال اللہ عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ ابو عبیدہ عن جابر بن زید عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولو علمت ما في فضل رمضان لتمنيتم أن يكون سنة۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، ہر کوئی ماہ رمضان کی آمد پر بے حد خوشی محسوس کر رہا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا انتظار بندہ مومن سال بھر کرتا ہے، کیونکہ یہ نیکی، برکت، بخشش، عنایت، توفیق، عبادت، تقوی، جہاد، خاکساری، مساوات، صدقہ خیرات، رضا الہی، جنت کی بشارت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ یہ ماہ رمضان ایک سال بعد ہمارے پاس صرف ایک ماہ کے لیے مہمان بن کر آتا ہے۔ اپنے ذہن میں ذرا تصور پیدا کیجئے کہ جب ہمارے گھر کسی اعلیٰ مہمان کی آمد ہوتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ ہم بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں، گھر کے آنگن کو خوب سجاتے ہیں، خود بھی ان کے لیے زینت اختیار کرتے ہیں، پورے گھر میں خوشی کا ماحول پیدا ہوتا ہے، بچوں کے لب پہ نغمے، چہرے پہ خوشی کے آثار ہوتے ہیں، مہمان کی توازہ کے لیے انواع و اقسام کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ جب ایک مہمان کے لیے اس قدر تیاری کی جاتی ہے تو مہمانوں میں سب سے اعلیٰ اور رب تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے مہمان کی تیاری کس قدر پرزور ہونی چاہیے۔ تو آئیے چند ایسے اعمال سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے ذریعے ہم اس ماہ مبارک کا اچھے انداز سے استقبال کر سکیں۔ نمبر 1، ماہ شعبان کے روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے تھے تو ہم آپس میں کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا چھوڑیں گے ہی نہیں، اور جب روزہ چھوڑ دیتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ میں نے رمضان کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کا نفلی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ کسی مہینے میں آپ نے شعبان سے زیادہ روزے رکھے ہوں۔ البتہ جب نصف شعبان گزر جائے تو استقبال رمضان کے روزے رکھنا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان ہو جائے تو روزے نہ رکھو۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ماہ رمضان میں مسلسل ایک ماہ روزے رکھنے ہیں تو جسم کو کچھ آرام مل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ شعبان کے مکمل روزے رکھنے کے بعد رمضان میں روزے رکھنے کی ہمت ہی نہ ہو۔ مگر وہ شخص جو جمعرات، سوموار یا ایام بیض کے مسلسل روزے رکھتا ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نصف شعبان کے بعد بھی روزے رکھ لے۔ نمبر 2، چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے، خصوصاً خواتین کے، کچھ نہ کچھ روزے رہ جاتے ہیں، تو کوشش کر کے ان ایام میں ان کی قضائی دینی چاہیے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رمضان کے جو روزے مجھ سے چھوٹ جاتے تھے، شعبان سے پہلے مجھے ان کی قضا کی استطاعت نہ ہوتی، یعنی چھوٹے ہوئے روزے میں شعبان میں رکھتی۔ نمبر 3، ماہ رمضان کی عظمت کا ادراک کیجیے۔ رمضان کا مہینہ بہت عظمت والا مہینہ ہے، اس کی عظمت کا احساس
اور قدر و منزلت کا لحاظ آمد رمضان سے قبل ہی ذہن و دماغ میں پیوست کر لیا جائے، تاکہ جب رمضان آئے تو غفلت، سستی، نہ قدری، نہ شکری اور صیام و قیام سے بے رغبتی کے اوصاف رذیلہ پیدا نہ ہوں۔ یہ اتنی عظمت و قدر والا مہینہ ہے کہ اس کی صرف ایک رات ہی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر یعنی باعزت خیر و برکت والی رات میں نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبریل روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے طلوع فجر تک۔ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں کہ رمضان کی صرف ایک ہی رات قدر و منزلت والی ہے، بلکہ اس کا ہر دن اور ہر رات قدر و منزلت کی حامل ہے۔ نمبر 4، اپنی نیتوں کو خالص کر لیجئے۔ آمد رمضان سے قبل ہی اپنی نیتوں کو خالص کر لیجئے اور خلوص دل سے اس سے کما حقہ مستفید ہونے کا عزم کر لیجئے، کیونکہ اخلاص ہی دراصل دین کا نچوڑ ہے، اور ہر کام اخلاص کے ساتھ ہی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہوں۔ اور جو شخص اخلاص سے عاری ہو کر ریاکاری کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری کرتے ہوئے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری کرتے ہوئے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ حضرات محترم، اس لیے ضروری ہے کہ آمد رمضان سے قبل ہی اپنی نیتوں کو خالص کر لیا جائے تاکہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو شرف قبول سے نوازے۔ نمبر 5، اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے۔ آمد رمضان سے قبل ہی اپنے دلوں کو حسد، کینہ، خواہشات نفس، عداوت، ناشکری اور ہر قسم کی نافرمانی سے پاک کر لیجئے، کیونکہ ایسے دل میں کبھی بھی تقوی اور اخلاص پیدا نہیں ہو سکتا۔ دل کی صفائی اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر یہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح رہتا ہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ آگاہ رہو، وہ دل ہے۔ نمبر 6، رمضان نعمت الہی ہے، اس کا احساس کرتے ہوئے شکر ادا کیجیے۔ ماہ رمضان رب تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ایک نعمت ہے۔ عام طور سے انسان کو اس نعمت کا احساس کم ہی ہوتا ہے جو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن جو نہیں مل پاتی اس کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ ذرا سوچئے، پچھلے رمضان کتنے ہی لوگ ہمارے ساتھ سحری و افطاری کیا کرتے تھے، لیکن آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں۔ کتنے ہی لوگوں کو ماہ رمضان میسر نہیں آتا، کتنے ہی لوگ رمضان کو پانے کی خواہشات کرتے کرتے اس دنیا کو خیر آباد کہہ جاتے ہیں۔ اس لیے اس نعمت الہی پر باری تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، کیونکہ شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمیں دوبارہ دیتا رہے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکریہ ادا نہیں کرتے، ان کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر جہنم میں لا اتارا؟ وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔